92 نیوز پہ یہ خصوصی نشریات جاری ہیں۔ یہ بجٹ ٹرانسمیشن ہے اور اب سے چند لمحے قبل پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے جو بجٹ ہے برائے مالی سال 2025-26 وہ پیش کیا ہے۔ اس بجٹ کے جو اہم خد و خال ہیں وہ کچھ اس طرح ہے۔ یہ تقریباً 17,573 ارب روپے کا بجٹ ہے اور 8,207 ارب روپے سود کی ادائیگی کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ جاری اخراجات کا تخمینہ 16,286 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ حکومت کی خالص آمدنی کا جو ہدف ہے وہ 11,072 ارب روپے ہے۔ ایف بی آر محصولات کا تخمینہ 14,131 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 5,147 ارب روپے رکھنے کی ہے۔ ترقیاتی پروگرام کے لیے 1,000 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ ملکی دفاع کے لیے 2,550 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ پینشن کے لیے 1,055 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ بجلی اور دیگر شعبوں کے لیے سبسڈی کے طور پر 186 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے۔ گرانٹس کی مد میں 1,928 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے اور جاری اخراجات میں سے تقریباً آزاد کشمیر کے لیے 140 ارب روپے، گلگت بلتستان کے لیے 80 ارب روپے، خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 80 ارب روپے اور بلوچستان کے لیے 18 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس بجٹ کی ڈائریکشن کیا ہے، یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ دوسرا جو سگنیفیکنٹ بات نظر آتی ہے، لاسٹ ایئر 18,877 ارب روپے کا والیوم تھا بجٹ کا۔ ابھی جو اعداد و شمار آئے ہیں اور جو بجٹ سپیچ ہے اس کے بعد یہ 17,573 ارب روپے کا والیوم ہوگا اس بجٹ کا۔ کیا پاکستان میں پہلے بھی ہوا ہے کہ آنے والے سال میں کسی بجٹ کا والیوم گھٹا ہو، یا یہ پہلی بار ہوا ہے کہ پچھلے بجٹ کا والیوم زیادہ تھا اب اس بجٹ کا کم ہے؟ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ہمیں ارشاد احمد عارف صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشاد صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ عامر متین صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ عامر صاحب شکریہ آپ کا۔ سابق سیکرٹری خزانہ وقار مسعود صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ وقار صاحب آپ کا شکریہ۔ اسد اللہ خان صاحب ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں۔ اسد صاحب آپ کا شکریہ۔ ارشاد صاحب، ایک تو یہ تھوڑا سا سرپرائزنگ ہے کہ لاسٹ ایئر بلکہ رواں مالی سال میں جو بجٹ کا والیوم ہے وہ 18,877 ارب روپے تھا، اور آنے والا جو مالی سال ہے جو بجٹ آج پیش کیا گیا ہے اس کا والیوم 17,573 ارب روپے ہے۔ کیا پہلے بھی ہوا ہے پاکستان میں ایسے، اور کیا ریزن آپ کو نظر آتی ہے؟ کیا واقعتاً حکومت اپنے اخراجات کم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ اچھا، اس بارے میں بالکل قطعاً کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوئی۔ وقار مسعود صاحب آتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں، وہ وہی بتا سکتے ہیں۔ وہ طویل عرصے تک خود بھی بجٹ تیار کرتے ہیں۔ اچھا، ڈائریکشن کیا ہے اس بجٹ کی؟ تو مجھے تو یہ ڈائریکشن لیس بجٹ نظر آیا ہے۔ اس کی وجہ میں بیان کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر کو کچھ جو پہلے ٹیکس زیادہ لگائے گئے تھے وہ تھوڑی اس میں کمی ہوئی ہے۔ ریئل اسٹیٹ کے شعبے میں، خاص طور ڈیولپر ہاؤسنگ کے شعبے میں کچھ مراعات دی گئی ہیں، لیکن کیا یہ انڈسٹری کو فروغ دینے کا بجٹ ہے، زرعی شعبے کو فروغ دینے کا بجٹ ہے، یا آئی ٹی کے شعبے کو فروغ دینے کا بجٹ ہے؟ یہ ہمیں اس پوری تقریر میں کہیں کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آتی کہ آپ کی ترجیح اول کیا ہے۔ دیکھیں، اس سال کا جو سروے آف پاکستان ہے وہ بتا رہا ہے کہ زرعی شعبے میں جو بڑی فصلیں ہیں، اور اوورآل زرعی شعبہ ہی سمجھیے اس کو، اس میں تنزلی آئی ہے، کمی واقع ہوئے پیداوار میں، اور یہ الارمنگ ہے۔ اور ان فصلوں میں بطور خاص جس سے ہم زر مبادلہ کماتے ہیں، اگر گندم، گنا، چاول، کپاس، مکئی کی فصلیں کم ہوئی ہیں تو یہ الارمنگ ہے کہ ایک فوڈ سیکورٹی کا ایشو ہمارے لیے پیدا ہو رہا ہے۔ ہماری ایکسپورٹ پر اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں روزگار کے مسائل پیدا ہوں گے، شہروں کی طرف ہجرت کا، مائیگریشن کا رجحان پیدا ہوگا، کئی چیزیں ہیں۔ لیکن اس پورے بجٹ تقریر میں ہمیں زرعی شعبے کے لیے کوئی ایسی پالیسی نظر نہیں آئی جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ جی حکومت اس شعبے کو بھی درخورے۔ ایک بات جو وزیر خزانہ صاحب نے کی ہے کہ مزید جو ٹیکس ہے وہ پیسٹی سائڈز پہ اور کھاد پہ نہیں لگایا گیا ہے۔ بہرحال وہ ایکسپیکٹیشن نہ لگانا تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اصل تو لیکن ٹیکس چھوٹ کی بات جو ہو رہی تھی، جو ٹیکس چھوٹ کی بات جہاں اور شعبوں میں آپ ٹیکس چھوٹ دے رہے ہیں تو یہاں بھی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ آپ کو ایک سال کے بعد جو نتائج سامنے آئے ہیں اعداد و شمار، اس کی روشنی میں آپ کو سوچ بچار تو کرنی چاہیے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ ایک اور چیز ہے کہ اس بجٹ میں زیادہ سے زیادہ
ٹیکس حاصل کرنے کی کوشش نظر آتی ہے کہ آپ ای کامرس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، سولر پینل پہ لوگوں نے ایک راستہ چنا کہ جی مہنگی بجلی سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ انڈسٹریل بھی ہے، کمرشل بھی ہے، ڈومیسٹک بھی ہے، 18% آپ نے سولر پینل پہ گاڑیوں پہ بھی ٹیکس. تو یہ جو صورتحال ہے، اس کے جو ماہرین ہیں معاشی شعبے کے، ماہرین معاشیات، وہی ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ اس حکومت کی اور اس بجٹ کی ڈائریکشن کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. عامر صاحب، کویشچن از دیٹ کہ جو بہت زیادہ کرٹیسزم گورنمنٹ پہ ہو رہا تھا کہ وہ پوری طرح تنخواہ دار طبقے کو نچوڑ رہی ہے. اب ایک تو 10% اضافہ کیا گیا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں، دوسرا 6 لاکھ روپے تک کوئی ٹیکس نہیں ہے، 12 لاکھ روپے تک جس کی سالانہ آمدن ہے اس کے لیے 1% ٹیکس ہے. پھر اسی طرح 22 لاکھ تک جو ہے وہ اس کا بھی 15% سے ٹیکس کر کے اب 11% کر دیا گیا ہے، 4% کمی ہوئی ہے. سارٹ آف ریلیف ہے کیا یہ آپ سمجھتے ہیں تنخواہ دار طبقے کے لیے؟ اور یہ جو 14,731 ارب روپے کا ہدف رکھا گیا ہے، تنخواہ دار طبقے کو بھی ریلیف دے دیا گیا، تو یہ باقی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں سے یہ وصول کیا جائے گا؟ نہیں جی، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ تنخواہ دار طبقے کو کوئی زیادہ ریلیف دیا گیا ہے. یہ گورنمنٹ کے جو امپلائیز ہیں یہ 10% ہوتے ہیں، 90% پرائیویٹ سیکٹر کے امپلائیز ہیں. یہ پچھلے دفعہ بھی جبکہ انفلیشن یہ مہنگائی کا یہ کلیم تھا کہ جی آلموسٹ 0 پوائنٹ سمتھنگ تک بھی آ گئی تھی 29% سے، اس کے باوجود پچھلے دفعہ بھی بجٹ میں 10% ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا تھا، اس دفعہ بھی 10% کر دیا گیا ہے. تو گورنمنٹ کو کہ جبکہ آپ کے یہ کہہ رہے ہیں، کلیم بھی ہے کہ اس دفعہ بھی مہنگائی جو ہے 7.5 ہوگی اور اس وقت وہ 3-4% بتائی جاتی ہے، تو ان کو تو بالکل 10% بڑھا دی گئی ہے سرکار کی. جو 90% جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے اس کو جو فگرز ابھی ویری کر رہے ہیں، لکھے گئے کچھ اور بتائے جا رہے ہیں، جو پڑھے گئے ہیں ان میں کچھ کہیں نہ تضادات ہیں. مگر جو میرے سامنے فگرز آئے ہوئے ہیں کہ جی یہ 6 سے 12 لاکھ کے درمیان جو ہے یہ 5% سے 2.5% جو ہے نا وہ کم کی گئی ہے. یہی اناؤنس بھی یہی ہوئی ہے، یہ اناؤنس کی ہے، میں نے یہ بجٹ تقریر سے سنی ہے. جو آپ فگرز پڑھ رہے ہیں وہ آپ نے لکھی بھی تقریر میں سے شاید پڑھ رہے ہیں، جو میں نے سنی ہے تقریر. اور 22 سے جو 35 سے 22% کی گئی ہے، جو 22 سے 35 لاکھ جن کی تنخواہ بنتی ہے سالانہ، ان کی 25 سے 23 کی گئی ہے. تو یہ بڑی نامینل ہے. پہلے بھی جو سارا قیمہ نکالا گیا عوام کا وہ سیلریڈ کلاس کا نکالا گیا. کوئی ٹوٹل جو تاجر حضرات سے وہ جو اتنی بڑی سکیم نکالی گئی تھی وہ 30-40 لاکھ نکلے تھے، اور 400 ارب کے قریب غالباً جو ہے اس سے زیادہ جو تھا وہ سیلریڈ کلاس سے لیا گیا تھا. تو ابھی بھی سیلریڈ کلاس کا جو ہے نا وہ بس ہلکا سا یہ ہے کہ قیمے میں تھوڑی سی کمی کی گئی ہے، مگر کوئی میجر کمی نہیں کی گئی. دوسرا جو عوام سے ریلیٹڈ ہے، باقی بجٹ کے اوورآل اس کے اوپر جو بات کریں گے 2-4 چیز. ایک کا ارشاد عارف صاحب نے ذکر کر دیا کہ آپ نے جو پیٹرول کے اوپر جو ہے وہ ابھی بھی 2.5 جو ہے 2.5 روپے جو ہے پر لیٹر جو ہے وہ لیوی برقرار رہے گی. یاد رہے کہ پورا سال کوئی 3 دفعہ انہوں نے پیٹرول کی جو دنیا بھر میں قیمت کم ہوئی، تو بجائے اس کے کہ وہ کم کرنے کے جو کہ معاہدہ عوام کے ساتھ کیا گیا تھا اس کو توڑ کے انہوں نے کرنے کی بجائے کبھی بلوچستان کی سڑک کا بہانہ. جی عامر صاحب یہ 2.5 روپے جو ہے یہ ایکسٹرا، یہ برقرار نہیں رہے گی، یہ ایکسٹرا لگائی گئی ہے. یہ 2.5 روپے جو ہے کاربن لیوی لگائی گئی ہے، اور جو پہلے ہے جی وہ جو لیوی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ 78 روپے سے 100 روپے کی جا رہی ہے. جی بالکل ایگزیکٹلی، کہ یہ مزید جو ہے 2.5 روپے فی لیٹر پہلے جو 3 دفعہ اضافہ ہو چکا ہے اس میں یہ اضافہ کر دیا گیا ہے. پھر جو ہے سولر پینل جو درآمدی ہے وہ 18% جی ایس ٹی. آپ دیکھیں پہلے انہوں نے یہ پالیسی دی کہ جناب لوگوں کو بجلی بڑی مہنگی ہے، لوگوں نے اپنے پاس سے دیہی عوام نے بھی اور شہری عوام نے بھی اپنے پاس سے سولر پینل لگوائے. اور سب کو پتہ ہے کہ ابھی ہماری استطاعت لوکل بنانے کے لیے نہیں ہے. بہانہ بجٹ سپیچ میں یہ کیا گیا کہ جی ہم مقامی انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے جو درآمدی وہ ہے اس کے اوپر 18% لگا رہے ہیں. آئی سارا درآمدی رہا ہے، لوکل تو ہے ہی نہیں ہے، تو 18% وہاں
پہ ایک چیز لگائی جا رہی ہے. پھر عوام سے جو ایک اور چیز ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے، تنخواہیں ہو گئی یہ گی، مگر یہ تفصیلات آئی ہیں، مگر ابھی اور تفصیلات آتی رہیں گی. ٹھیک ہے عامر صاحب، اس پہ بات کرتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بجٹ سے متعلق بات ہو رہی ہے. وقار مسعود صاحب، ابھی تک جو اعداد و شمار ہیں، کیونکہ بہت سے زیادہ کنٹرڈکشن ہیں، کیونکہ جو بجٹ سپیچ ریٹن آئی ہے اس میں کچھ اور ہے، جو وہاں ڈیلیور کی گئی ہے اس میں کچھ اور ہے. بہرحال ایک چیز جو اوورال والیوم اس بجٹ کا بتایا جا رہا ہے وہ تقریباً 17,573 ارب روپے ہے، جبکہ جو رواں مالی سال کا بجٹ ہے وہ 18,877 ارب روپے کا تھا. تو کیا یہ حکومت اپنے اخراجات کم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ یہ تقریباً 1200-1300 ارب روپے کا کم جو ہے وہ بجٹ پیش کر رہی ہے، یا کوئی اور ریزن ہے؟ اور کیا پاکستان میں کبھی پہلے ایسے ہوا ہے کہ اگلے سال پچھلے سال کی نسبت کم والیوم کا یا کم حجم کا بجٹ پیش کیا گیا ہو؟ دیکھیے، یعنی آپ اگر پچھلے 2 سال کا دیکھیں سلسلہ کہ کس طریقے سے اکنامک مینجمنٹ ہوئی ہے، تو آپ کے سامنے یہی چیز آتی ہے کہ بہت احتیاط اور محتاط طریقے سے معیشت کو چلایا جا رہا ہے. اور اس کا اندازہ اسی بات سے آپ کر سکتے ہیں کہ بھئی فسکل ایڈجسٹمنٹ کتنا ہو رہا ہے. فسکل ایڈجسٹمنٹ پچھلے سال بھی ہوا اور اس سال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہمیں اگر یہ 6% کا ڈیفیسٹ حاصل کر لیتے ہیں جیسا کہ ابھی ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. اور اگلے سال کے لیے جو 5% کا رکھا ہے، یعنی 25-26 کے لیے، وہ ایک طرح سے قابل اعتبار کریڈیبل ٹارگٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. یہاں پر آپ یہ اخراجات جس حد تک کم کر سکتے ہیں وہ کم کیے گئے ہیں، لیکن آمدنی بہت اچھی ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں، آپ کے پاس اس دفعہ کوئی 14,000 روپے کے ایف بی آر کے ٹیکسز آ رہے ہیں، اور دیگر ملا کر کوئی اور 2-3 ہزار دیگر مدات سے آئیں گے. تو آپ کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ تقریباً 6,000 بلین کا رہ رہا ہے، جبکہ اس وقت آپ کی 1% جی ڈی پی جو ہے وہ 133 ہزار ارب روپے جو ہے وہ ہے. تو لہٰذا میں تو ایک مجموعی طور پہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بجٹ اس سلسلے کو جاری رکھ رہا ہے. یقیناً اس میں جو انفرادی اقدامات اٹھائے گئے ہیں وہ قابل اعتراض بھی ہیں، اور اس پر کلام بھی ہو سکتا ہے اور اس پر تنقید بھی ہو سکتی ہے. یعنی یہ جیسے آپ دیکھیں نا کہ 2.5% کا ایک نیا ٹیکس لگا دیا ہے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر، اور اس کو کاربن کا نام دے دیا گیا ہے. یعنی یہ چیز تو ایسی تھی جو کسی حد تک انہیں موجودہ پیٹرولیم لیوی سے جو ہے پوری کرنی چاہیے تھی، لیکن اب انہوں نے اضافی ٹیکس لگا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر جو پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھیں گی. ای کامرس کے اوپر 18% کا ٹیکس لگایا ہے. وہ لوگ جو ہے ای کامرس پہ، میں اس سے واقف ہوں، وہ بمشکل 0.5% 1% کے اوپر کام کرتے ہیں اس معاملات میں. اگر 18% ٹیکس دیں گے تو بہت یعنی یہ برا صاحب جو پڑے گا اس سارے سیکٹر کاربن لیوی ہے وہ 2.5% اس آنے والے مالی سال کے لیے اور پھر اگلے مالی سال کے لیے بھی اناؤنس کر دیا وزیر خزانہ صاحب نے کہ وہ اس کے لیے بھی ہوگی. یعنی اوورآل اگلے 2 سالوں میں یہ 5% ہو جائے گی. اسد صاحب، آج ایک اور جو بات سامنے آئی وزیر خزانہ صاحب نے کی کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی 14% ہوئی ہے. جب این ایف سی ہوا تھا لاسٹ، اس کے جب میٹنگ ہوئی، طے ہوا تھا فارمولا، تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی 20% کی جائے گی اور پھر وفاق صوبوں کو پیسے دے گا. تو یہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی 14% جو ہوئی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اوورآل اکانومی کے لیے اٹس گڈ؟ لیکن اگین جس طریقے سے ہوئی ہے
اور اب اگلے بجٹ میں بھی کیا وہی طریقہ لگ رہا ہے؟ تو اس کا امپیکٹ کیا آنا ہے؟ دیکھیں فیصل، ابھی شاہ صاحب نے جہاں سے بات شروع کی تھی نا، بڑا زبردست جملہ انہوں نے کہا کہ یہ ڈائریکشن لیس بجٹ معلوم ہوتا ہے. موٹے موٹے اگر آپ اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو آپ اس میں سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ یہ فیکٹس یا فگرز تو دے دیے گئے ہیں، لیکن اس کے پیچھے پالیسی کیا ہے. مثلا اگر آپ جو جی ڈی پی، چلیے صرف اگر جی ڈی پی کی بات کر لیں تو جی ڈی پی کا جو ہدف رکھا گیا ہے وہ 4.2 رکھا گیا ہے. 3.6 ہم اچیو نہیں کر سکے، 3.6 اچیو نہیں کر سکے. جو 2.7 ہم نے کہا ہے اس میں بھی بہت سارے لوگ ڈاؤٹ کر رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے کوارٹر میں 1.3 کیا، دوسرے کوارٹر میں 1.5 کیا، تیسرے کوارٹر میں بھی آلموسٹ اتنا ہی تھا، تو چوتھے کوارٹر میں بھی اتنا ہی ہوگا. تو پھر 2.7 کیسے ہو جائے گا؟ اگر 2.7 ہمیں اچیو کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چوتھے کوارٹر میں 5.7 ہم اچیو کریں گے تو یہ 2.7 ہوگا. ہم زیوم کر رہے ہیں کہ جب چوتھا کوارٹر جو اپریل سے جون والا ہے یہ 5.7 پہ یہ جو ہے وہ ہم مکمل کریں گے تو یہ 2.7 ہوگا. اب 3.6 کو تو چھوڑیے، 4.2 رکھا ہے، چلے بہت اچھی بات ہے. آپ 5 بھی رکھ سکتے تھے، 6.2 بھی رکھ سکتے تھے، لیکن اس کے جو میجر کمپوننٹس ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ ایگریکلچر آپ نے 2% پچھلے سال رکھا، لیکن 0.56 آپ نے اچیو کیا، اور اب آپ 4.5 رکھ رہے ہیں. اچھی بات ہے، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کے لیے پالیسی کیا دی ہے؟ یہ 4.5 جو ہے یہ آپ اچیو کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے کوئی پالیسی بنائی ہوگی نا، کوئی اسٹریٹجی ہوگی، کوئی حکمت عملی طے کی ہوگی. اسی طرح سے انڈسٹری، مطلب میں پورے بجٹ سپیچ کو سنتا رہا کہ انڈسٹری کے لیے کیا کوئی ایسی اسٹریٹجی دی جا رہی ہے جو مانگ رہے تھے انڈسٹریلسٹ، یا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پاور سیکٹر میں کچھ ریلیف ملے، ہمیں کمپیٹیٹو پرائس میں کچھ مل جائے. ہم باقی جو ممالک ہیں، یہ ضرور کہا وزیر خزانہ نے کہ مختلف جو ٹیکسز ہیں یا ڈیوٹیز ہیں وہ اگلے 4 سے 5 سال میں مرحلہ وار کم ہوں گی، اس سے ہمیں ہماری اقتصادیات کو سپورٹ کرے گا. لیکن فوری طور پر اس سال انڈسٹری کے لیے کیا ہے وہ ہمیں ڈھونڈے سے نہیں ملتا. تو جب انڈسٹری کے لیے کچھ نہیں ہے تو 4.3 آپ کیسے اچیو کریں گے؟ لارج اسکیل جو مینوفیکچرنگ ہے وہ اگر آپ پچھلے سال کی دیکھیں تو -1.5 پہ پڑی ہوئی ہے. 3.5 کا ٹارگٹ تھا، -1.5. اسی طرح سے سروسز سیکٹر ہے تو سروسز سیکٹر 4% کا پچھلے سال بھی ٹارگٹ تھا، 2.9 آپ نے اچیو کیا، اس دفعہ 4% رکھ دیا. یہ فگرز بہت اچھے ہیں. ابھی جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی اس کی آئی ٹی کی، آئی ٹی آپ کو چلیے ایک ہوا کا جھونکا آپ کو آئی ٹی سے ملا ہے، $3.1 بلین آپ نے وہاں سے کما لیے ہیں. لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اڑان پاکستان میں آپ نے ٹارگٹ رکھا ہوا تھا وہ $10 ارب کا رکھا ہوا ہے کہ $10 ارب تک ہم آپ کو 5 سال میں آئی ٹی کو لے کر جائیں گے. آج وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم $25 ارب تک 5 سال میں لے جائیں گے. تو پھر $25 ارب تک لے جانے کے لیے آپ کوئی اسٹریٹجی تو دیں گے نا. آئی ٹی سیکٹر کیسے $25 ارب پہ جائے گا؟ اس کے لیے کوئی برات تو دیں گے، کوئی آپ کی واضح پالیسی دکھائی دے گی، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں پر آپ کو نظر آ رہی؟ کنفیوژن حکومت میں پچھلے 3 سال کے بجٹ اٹھا کے دیکھیں تو کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے. مثلا 3 سال پہلے ایک بجٹ آیا جس سے ہمیں پتہ لگا کہ پوری قوم کو لگا دیا گیا کہ جناب آپ سولر لگائیے، آپ اپنی انرجی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سولرائزیشن کریں، اور اس کے لیے امپورٹ ڈیوٹی کو کم کر دیا گیا. ٹھیک تیسرا بجٹ جو ہے جب پی ڈی ایم کی حکومت کا تھا، یہ چلیے اب یہ دوسری حکومت بن گئی، لیکن یہی رجیم تھا نا، یہی وزیر اعظم تھے، یہی بنانے والے تھے. آج آپ 18% اس کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں. ایک جملہ مکمل کرنے کی اجازت مجھے دے دیجیے گا فیصل، بات ختم کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عامر صاحب نے جیسے کہا کہ یہ بہانہ بنا کر، کیونکہ اگر آپ سولر لگانے کی اجازت دے دیں گے تو پھر کیپیسٹی پیمنٹس کا کیا ہوگا؟ وہ جو آپ نے آئی پی پیز کو پیمنٹس کرنی ہے وہ ایک پہاڑ کھڑا ہوا ہے حکومت کے سر پہ. تو حکومت دونوں سائڈ سے پھنسی ہوئی ہے. نہ آپ صارفین کو آف گریڈ ہونے دینا چاہتے ہیں، اگر وہ آف گریڈ ہوں گے تو یہاں پرابلم ہوگا، اور نہ ہی آپ انہیں انڈیپینڈنٹ ہونے دینا چاہتے ہیں. تو ایک کنفیوژن ہے جو ہمیں اس بجٹ میں نظر آ رہی ہے. بہرحال جو آپ بات کر رہے ہیں انٹرسٹنگ یہ بھی ہے کہ 28% جو ہے انرجی سیکٹر میں گروتھ بھی ہوئی ہے. 46,000 میگا واٹ ہماری بجلی کی پروڈکشن بھی ہو گئی ہے، اور کنزمپشن ہماری بڑی نہیں ہے. یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے. بہرحال یہ وقار صاحب سے ہم جانیں گے، لیکن ارشاد صاحب ایک اور جو سیگمنٹ ہے، یہ سیکٹر ہے ریئل اسٹیٹ اینڈ پراپرٹی سیکٹر جو ہے، اس میں ابھی تو ٹیکسز میں چھوٹ دی گئی ہے. 7% جو ایف ای ڈی تھی اس کو ختم کیا گیا، ود ہولڈنگ ٹیکس 2.5 کر دیا گیا 4% سے، اور جو سٹیمپ ڈیوٹی تھی غالباً وہ بھی 4% سے 1% کر دی گئی ہے. اتنی ہیوی ٹیکسیشن کے باوجود جو اکنامک سروے آیا اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس میں گروتھ ہوئی ہے اور ٹارگٹ سے زیادہ ہوئی ہے. تو کیا ریزن ہے؟ اور دوسرا یہ آئی ایم ایف آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے اتنی آسانی سے اس سیگمنٹ کو، کیونکہ بات ہی ہوتی تھی کہ اگر پراپرٹی چلتی ہے تو انڈسٹری نہیں چلتی،
اب کی بار جو ہے وہ ہیوی ٹیکسیشن کے باوجود اس میں گروتھ ہوئی. اب ٹیکس چھوٹ کے بعد جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو چلانے کا کیا کلیہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہے ریئل اسٹیٹ کا, ایک شعبہ ہے ہاؤزنگ کا, بلڈنگ کا, اور ایک ہے پلاٹس کا. اگر تو ہاؤزنگ اور بلڈنگ میں انویسٹمنٹ آتی ہے تو وہ تو فائدہ مند ہے, کیونکہ اس کے ساتھ بہت ساری انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں, 70-75 کے قریب ہیں. لیکن اگر صرف فائلوں کا کاروبار ہوتا ہے تو وہ تو نقصان دہ ہے اور وہ انڈسٹری کو بھی نہیں چلنے دے گا. اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ پچھلے سال جو انہوں نے ٹیکس لگائے تھے ان کو, جو میں بات کر رہا ہوں ڈائریکشن لیس ہونے کی اور چیزوں کے علاوہ, کہ آپ کو ایک سال میں یہ احساس تو ہوا کہ جو ایف ای ڈی لگائی ہے آپ نے ریئل اسٹیٹ پہ اس کا نقصان ہو گیا ہے ہمیں, لیکن آپ کو یہ احساس نہیں ہوا کہ زرعی شعبے میں جو ہم نقصان کر بیٹھے ہیں اس کا ازالہ کیسے ہوگا. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ فارمولہ بھی بتانا چاہیے تھا وزیر خزانہ صاحب کو کہ جناب والا ہم یہ جو کر رہے ہیں ایف ای ڈی ختم کر رہے ہیں, ڈیوٹیز میں کمی کر رہے ہیں, یہ اس کے نتیجے میں کون کون سی صنعتوں کو فائدہ ہوگا اور ہماری صنعتی ترقی میں یہ سازگار ہوں گی, مددگار ہوں گے, یہ نہیں ہوں گی. ایک بات. دوسرا جو یہ ٹیکس لگانے کا رجحان ہے اور ٹیکس بڑھا, ایک تو بات آپ سمجھ لیجئے کہ جو کچھ وزیر خزانہ صاحب نے آج فرمایا وہ 3 سال کی جو غلطیاں ہیں پی ڈی ایم گورنمنٹ کی, پی ڈی ایم پلس گورنمنٹ کی, ابھی تک ان کو سدھارنے کی کوشش ہو رہی ہے. اگلے 5 سال کے لیے بھی جو لاہ عمل دیا جا رہا ہے, یہ کوئی ٹیکسز جو ہے 18 کے لگے ہوئے نہیں ہیں, 20 کے لگے ہوئے نہیں ہیں, 21 کے جو 22, 23, 24 میں لگائے گئے ان کو 25, 26, 27, 28 میں سدھارنے کی کوشش ہو رہی ہے. ایک بات. دوسرا دیکھیے دنیا بھر میں جس ملک میں وہ فلاحی معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا جہاں ٹیکسز کی بھرمار ہو, اور جہاں ٹیکسز کی بھرمار ہوگی وہاں کبھی بھی آپ کی صنعتی ترقی نہیں ہو سکتی, آپ کی معاشی ترقی نہیں ہو سکتی. معاشرے میں آپ جو ہے فلاح و بہبود لانی ہے, عوام کی فلاح و بہبود کرنی ہے, عوام کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جانا ہے, یا ان سے وہ جو کچھ کما رہے ہیں ان کی جیبیں آپ نے صاف کرنی ہے. تو اس موجودہ بجٹ میں بھی اور اس سے پہلے جو 3 بجٹ پیش ہوئے ہیں, ابھی تک تو لوگوں کی جیبیں ایک جیب سے نکالتے ہیں دوسری جیب میں ڈال لیتے ہیں. ایک جگہ پہ آپ نے ڈیوٹی کم کی, دوسری جگہ پہ لابھ لگا دی, ایک جگہ سے تھوڑی سی ریلیف دے دیا, دوسری طرف سے وہ ریلیف ختم کر دیا. تو یہ صورتحال جو ہے آپ کو ترقی اور خوشحالی کی طرف نہیں لے جا سکتی, معاشی استحکام کی طرف نہیں لے جا سکتی, اور جو صنعتی ترقی ہے, صنعت کا پہیہ, میرا نہیں خیال کہ اس طریقے سے آپ چلا سکتے. صحیح ہے, ٹھیک, اس پہ بات کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بجٹ سے متعلق بات ہو رہی ہے. عامر صاحب, گورنمنٹ یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ ڈیفالٹ ٹو ڈیولپمنٹ کی طرف آ گئے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے آج کہا کہ وہ ٹیک آف پوزیشن میں ہیں. اب کویسچن از دیٹ کہ یہ جو بجٹ ڈاکومنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے, ایک تو یہ ذرا اپنے ایکسپیرینس سے بتائیے کہ جو اس وقت پارلیمان کی جماعتیں ہیں بشمول پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی, کیا وہ آگے فردر اس کی منظوری سے پہلے کچھ اس میں امینڈ کروا سکیں گی؟ نمبر 1. نمبر 2 از دیٹ کہ یہ ڈیولپمنٹ کی طرف صرف راہ ہموار ہوئی ہے یا ہم نے قدم رکھ دیا ہے جو حکومت کلیم کر رہی ہے, یا بس کلیم ہی ہے؟ نہیں, اپوزیشن بیچاری نے کیا منوانا ہے, یہاں گورنمنٹ کی چل رہی ہیں اور گورنمنٹ کی بھی کیا چل رہی ہیں, جہاں سے یہ بجٹ بن کے آیا ہے بس وہی سے ہی چل رہا ہے. مگر یہ جو آپ نے کہا ہے نا ڈیفالٹ سے ٹیک آف, 2 طریقے ہوتے ہیں بجٹ کو دیکھنے کے. ایک, آپ وقار صاحب بہت مثبت آدمی ہیں, انہوں نے کہا کہ جس طرح پچھلے سال رسک مینجمنٹ ہوئی ہے اس دفعہ بھی وہی کوشش کی جا رہی ہے. دوسرا, کوئی ہمارے جیسے ہوتے ہیں جو گلاس ہاف فل دیکھتے ہیں. تو گلاس ہاف فل میں یہ ہے کہ میں کیسے مان لوں کہ یہ ڈیفالٹ سے ٹیک اپ میں جا رہے ہیں کہ پچھلے سال کی جو فسکل مینجمنٹ تھی, تمام ہی میجر ٹارگیٹس جس کا اسد بھی ذکر کر رہے تھے وہ پورے نہیں ہوئے.
3.6 بجٹ کا آپ نے گروتھ ریٹ دیا تھا, آپ نے آخر میں بڑا کلیئرلی فراڈ کر کے 2.7 تک لے کے گئے کہ لاسٹ کوارٹر میں آپ 5.6 دکھا رہے ہیں کہ جناب یہ ہوگا تو یہ پاسبل ہے, جو کہ پاسبل نہیں ہے. آپ نے ایگریکلچر کے اندر جو ہے کلیئرلی جو ہے 0.56% گروتھ تو دکھا دی, مگر وہ کلیئرلی نظر آتا ہے کہ 90% جو کراپس ہیں ان میں 13% کی کمی آئے, تو وہ کیسے پاسبل ہے. ایگریکلچر کا گروتھ ریفل ہوا, انڈسٹری ایل ایس ایم جب آپ کی جو ہے وہ 1.5% گر گئی, اوورآل سو پچھلے سال کے تمام ہی جو ٹیکس کا ہے 1000 بلین کے قریب وہ ٹارگٹ نہیں پورا ہوا. تمام میجر ٹارگٹس پچھلے سال جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے. تو پہلی بات ہے کہ اس کے بعد ان کے کسی کلیم کے اندر جان نہیں رہتی ہے. پچھلے 3 سال سے یہ ہر سال وعدہ کرتے ہیں, مگر 3 سال کی جو ایوریج گروتھ ہے وہ رفلی 2% رہی ہے. تو ایک دم کہہ دینا 4.2 اس دفعہ لے آئیں گے اور جو بھی کہہ لیں گے, تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں. دوسرا جو ابھی آپ نے جو بنیادی ابھی دیکھا پارلیمنٹ میں جس طریقے کا شور شرابہ رہا, بیچارے ہر دفعہ ہی ویسے ترس ہی آتا ہے فائنانس منسٹرز کو, جس شور و شرابے میں ان کو یہ طریقہ کار بن گیا ہے. مگر وہ نشاندہی کرتا ہے کہ ملک میں اس وقت ایک بہت زیادہ عدم استحکام ہے. یہ جو پرائیویٹائزیشن کا جو پچھلے کئی سالوں سے بھی نہیں ہو پایا, اس دفعہ بھی جو بڑا ایمبیشس ایجنڈا ہے کہ اتنے ہم جو یونٹس کو پرائیویٹائز کر دیں گے, اس ماحول کے اندر وہ کیسے پائیں گے. یا جو آئی ایم ایف سے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ آپ ایگریکلچر سیکٹر سے, ٹریڈر سے, پراپرٹی کی تو ویسے ہی آپ نے کچھ جو ہے کم کر دی ہیں, تو وہاں سے لیں گے ٹیکس جہاں سے پہلے نہیں لے پا رہے. گھوم پھر کے وہی سیلریڈ کلاس اور وہی غریب آدمی کے اوپر جی ایس ٹی کی فارم میں چیزیں نظر آ رہی ہیں. مجھے اس میں کوئی نئی چیز نہیں نظر آ رہی, وہی پرانا طریقہ کار ہے. صحیح ہے. اچھا وقار صاحب, ابھی پرائیویٹائزیشن کا ذکر ہوا, یہ بھی کہا گیا کہ پی آئی اے اور روزویلٹ جو ہوٹل ہے اس کو ہم پرائیویٹائز کر دیں گے. پہلے گورنمنٹس کے لیے رکاوٹ یہ ہوتی تھی کہ وہ پولیٹیکل پریشر بہت زیادہ ہوتا تھا, شاید وہ اپنی سیاست بچانے کے لیے پرائیویٹائزیشن کی طرف نہیں جاتی تھی. ابھی جو موجودہ گورنمنٹ ہے کسی ایک پارٹی پہ پورا پریشر بھی نہیں ہے, ایک مخلوط سی گورنمنٹ ہے, اور پچھلے 1.5 سال سے کوشش ہو رہی تھی پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کی, اس کے لیے بڈ بھی آفر کی گئی لیکن وہ ہو نہیں سکا. ریزن کیا ہے؟ کیا گورنمنٹ اب واقعتاً سمجھ رہی ہے کہ یہ کچھ پوٹینشیل ہے پی آئی اے میں, اس کو نہ ہی پرائیویٹائز کیا جائے, یا پھر پرائیویٹائزیشن کے لیے انٹرسٹ اس طرح نہیں شو ہو رہا, اور کیا اس سال کر پائے گی گورنمنٹ پی آئی اے کو پرائیویٹائز؟ میں اس سوال کے بعد سر آپ سے اجازت لوں گا, دوسرا پروگرام میرا شروع ہونے والا ہے. جی ضرور. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ملک ایک ایسی معاشی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے جس میں مقامی جو سرمایہ کار ہے وہ بھی ہاتھ کھینچ کے رکھ رہا ہے. اور پی آئی اے کا ہوا, یعنی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں, میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ حکومت میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ بیچنا چاہتی ہے پی آئی اے کو, اور اس نے اپنی طرف سے صحیح کر لی اور بڈنگ منگا لی لوگوں سے, اور آپ نے دیکھا کہ کوئی سامنے نہیں آیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سرمایہ کار ہے جس میں کچھ گروپ شامل تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی آپ اس کے اندر آپ بہت زیادہ قیمت مانگ رہے ہیں, آپ ہمیں بے پناہ جو ہے آسانیاں دیجئے اور اس میں ڈیٹ کم کر دیجئے, ڈیٹ سارا کا سارا جو ہے ہم اس کا کچھ حصہ نہیں لیں گے, اور طرح طرح کے انسینٹیوز. اچھا اب اگر آپ مطلب یعنی پی آئی اے کو اس اونے پونے بیچ دیں گے تو ایک دوسرا مسئلہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا ملک میں کہ بھئی اب یہ اتنا اسٹریٹجک ایسٹ ہے آپ کا, آپ اس کو اونے پونے تو نہیں بیچ سکتے. تو جناب یہ اور کوئی کوشش ہو رہی ہے کہ درمیان کی کوئی راہ نکلے, یہ آ جائے. دیگر بھی جو پرائیویٹائزیشن کے معاملات ہیں, دیکھیں جو سب سے بڑا بگ ٹکٹ آئٹم ہے آپ کے پاس وہ یہ جو ڈسکوز ہیں نام نہاد, ان کے پرائیویٹائزیشن کا ہے, جس میں ابھی حال میں وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کو پروونشلائز کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہوگی, کیونکہ یہ ایک ایسی خدمت ہے جو گلی کوچے میں
آپ فراہم کرتے ہیں، نہ کہ اسلام آباد میں بیٹھ کر کوئی اس کی فکر کرے. تو اگر یہ صوبوں کے پاس چلی جائیں گی اور مفت میں چلی جائیں، آپ اس کے ساتھ یہ بھی رکھیں کہ آئندہ 5 سال تک ہم سبسڈی آہستہ آہستہ کم کریں گے، لیکن آپ اس کے ذمہ دار ہیں 5 سال کے بعد. تو اس میں اگر پنجاب کے پاس 6 ہیں وہ لے لیں تو کیا کہنا، 2 سندھ کے پاس ہیں، 1 کے پی میں اور 1 بلوچستان میں، تو آپ کا بہت مسئلہ حل ہے. کیونکہ یہاں پر ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہے، اس میں چوری کو پکڑنے کا مسئلہ ہے، اس میں بل کی ریکوری کا مسئلہ ہے. خود پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ ادائیگیاں نہیں کرتی. تو جب انہیں یہ ملے گا تو امید ہے کہ وہ اس کو بہتر چلا سکتی ہیں. تو پرائیویٹائزیشن کے معاملے میں دوسرا کام تو یہ ہو رہا ہے. تیسرا ابھی ایک آدھ چیز کوئی اور ہے جس کو کرنا چاہتی ہے حکومت، لیکن جو آپ کے سامنے ایک سرمایہ کاری کا ماحول ہے وہ آڑے آ رہا ہے. امید ہے اس نئے سال کے اندر کچھ بہتری آئے. جی ٹھیک ہے. اچھا اسد صاحب، ایک اور جو میرے یہ سامنے آئی ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ویسے بینکوں میں جو رکھی گئی رقوم ہے اس کے سود پر ٹیکس کی شرح 20% کر دی گئی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بڑا مناسب اقدام ہے کہ لوگ پیسہ نکالیں گے اور کہیں صرف کریں گے، جب صرف کریں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا؟ صحیح ہے. دیکھیں حکومت کے پاس اب رہ کیا گیا ہے؟ کاروباری طبقے کو ڈسکریج کرنے کے لیے بہت ساری ایسی حکمت عملی بنائی گئی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں کی گئی ہیں کہ جس سے کاروباری حضرات پہلے ہی اتنا ڈسکریج ہیں کہ وہ اپنے پیسے کو استعمال میں لانا ہی نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ شارٹ کٹس کی طرف چلے جائیں. لیکن میں کئی ایسی چیزیں آج کے بجٹ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں حکومت کے پاس ابھی پالیسی نہیں ہے مگر اس کا اناؤنسمنٹ کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی پالیسی بنی نہیں ہے. مثلا انہوں نے آج وزیر خزانہ نے کہا کہ واٹر ریزروائرز جو ہیں وہ اس پر جلد ایک حکمت عملی بنائی جائے گی کہ ہمیں اپنے واٹر ریزروائرز بنانے ہیں، مگر کہاں بنانے ہیں، کیسے بنانے ہیں، اس پر ہم آہنگی کیسے پیدا کرنی ہے، اس سلسلے میں کوئی پالیسی نہیں ہے. یعنی آپ پیسے تو مختص کر رہے ہیں لیکن حکمت عملی نہیں ہے. نیشنل سیڈ پالیسی ایگریکلچر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس پر بھی کام جاری ہے، وہ ہم جلد ایک پالیسی بنا لیں گے، نیشنل سیڈ پالیسی بنا لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایگریکلچر کے لیے اگر نیشنل سیڈ پالیسی کا ایک رول ہے تو وہ بھی ابھی تیار نہیں ہے. پیٹرولیم لیوی ابھی جو انہوں نے 78 روپے سے بڑھا کر 100 روپے کی گئی ہے. یہ فیصل یہ لیوی بڑھائی گئی ہے آج کی جو کروڈ آئل کی قیمتیں ہیں $65 کے حساب سے. یعنی آج اگر آپ کو سستا تیل مل رہا ہے تو آپ 100 روپیہ یعنی اس کی کم قیمتوں کو پاس آن نہیں کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں 100 روپیہ ہم ٹیکس کی صورت میں عوام سے لے سکتے ہیں کیونکہ 250 روپے کا لیٹر تو یہ خریدنے ہیں. لیکن کیا ہوگا اگر 2 مہینے کے اندر اندر پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ $85 پہ چلی جاتی ہیں، کروڈ آئل کی قیمت $100 کا ٹچ کر دیتی ہے. ہم نے دیکھا تھا 2021-22 میں 20-21 میں $130 کو بھی ٹچ کی تھی. تو اگر یہاں پر پالیسی یہ جو قیمتیں یہ بڑھ جاتی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہماری حکومت کے پاس اس کا بیک اپ پلان کیا ہے؟ پھر کیا ہم 100 روپیہ پھر بھی لگا کے ہم 350 روپے کا لیٹر بیچ سکتے ہیں؟ لوگوں کے اندر یہ سکت اور کیپیسٹی ہے؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی بنائی گئی ہیں جو یا تو شارٹ ٹرم کے حوالے سے بنائی گئی ہیں یا آج کے موجودہ حالات کے حوالے سے بنا دی گئی ہیں، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جس کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں ہے. یعنی ابھی پالیسیز تیار نہیں کی، بجٹ میں اس کو مینشن کر دیا گیا ہے، اور کئی چیزیں تو محض لفاظی پر مشتمل تھیں. مثلا کہ زراعت ہماری معیشت کی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. مثلا SIFC نے کاروباری ماحول کو بہتر کرنے کے لیے بہت نمایاں کردار ادا کیا اور بڑی نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں. تو نمایاں کردار، ریڑھ کی ہڈی، اس طرح کے الفاظ ادا کر کے ایسا لگتا ہے کہ بجٹ ڈاکومنٹ جو ہے یہ محض ایک اچھی اردو میں لکھی ہوئی تقریر ہے جو انہوں نے پڑھ کے سنائی ہے. اور پالیسیز جیسے کہ پہلے بات کر رہا تھا کہ وہ تمام عدد و شمار جو آپ رکھتے ہیں ٹارگٹس کی شکل میں، اس کے لیے پالیسی کیا ہے؟ مثلا آپ نے اگر یہ 14.13 ٹریلین کا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے جو کہ آپ اس دفعہ 12 ٹریلین نہیں اچیو کر سکے، تو نیکسٹ ٹائم آپ 14.13 کیسے اچیو کریں گے جبکہ آپ کی والیوم ہے وہ بھی سپر ہے؟ آپ نے 2-3 دفعہ یہ سوالات بجٹ میں کیا. بجٹ ڈاکومنٹ میں ظاہر ہے کوئی آؤٹ لائن دینی تھی، پالیسی ڈیٹیل پالیسی تو ظاہر ہے وہ فردر آئے گی نا جب اس سے متعلق ہوگی. لیکن نہیں وہ نہ بھی ہوتی، وہ تیار تو ہوتی نا، وہ تیار بھی نہیں ہے نا. تو کس بنیاد پر آپ نے ایسٹیمیٹ کیا ہے؟ صحیح ہے. اچھا ارشاد صاحب، دفاعی بجٹ 2550 ارب روپے کر دیا گیا، تقریباً 18% اس میں اضافہ ہوا ہے. ریسنٹلی جو حالیہ جو ہوا ہے مہینہ پہلے مارکہ حق، اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناگزیر تھا؟
یہ تو خیر مناسب ہے میرا خیال ہے. بجٹ دفاعی بجٹ میں اس وقت اضافہ ہونا چاہیے تھا, وہ ہوا ہے. فیصل عباسی کو فی الوقت اجازت دیجیے.